والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آمنت بالله، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. امداد کن از بندہ غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. الہی تو آسان کنی مشکلات، تو فعلِ محمد علیہ الصلاۃ. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، گزشتہ 2 جمعۃ المبارک سے
ہماری جو گفتگو ہے وہ شرعی مسائل کے حوالے سے ہو رہی ہے، یعنی شرعی وہ مسائل جو ہمارے ہاں بہت رائج ہیں یا جن میں اکثر لوگ جو ہے وہ غلطیاں یا کوتاہیاں کرتے ہیں، ہم انہی کو ہی آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہے ہیں، اور وقت بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ لوگوں تک ان معاملات کو پہنچایا جائے کہ جن میں لوگوں سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے بہترین ہمارے پاس پلیٹ فارم جو ہے وہ جمعے کا خطبہ ہے کہ جس کے اندر بخوبی ہم اپنا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور پہنچا رہے ہیں اور انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے۔ یہ مہینہ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ ہے، اور انشاءاللہ آنے والا جمعہ اور اس کے بعد کے بھی جمعے انشاءاللہ ہم شان صدیق اکبر کو بیان کریں گے اور اپنے دل کو انشاءاللہ معطر اور منور کریں گے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آج بھی ہم چند ایک مسائل جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو کوشش کیا کریں ان مسائل کو آپ ازبر کر لیا کریں، یاد کر لیا کریں، اور یہ مسائل آپ لوگوں تک پہنچایا بھی کریں۔ داعی کا کام جو ہے، مبلغ کا کام آپ کیا کریں، اس لیے کہ جو بندہ دین کی بات پھیلاتا ہے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو دین کی بات پھیلانے کے لیے کسی کے پاس دین کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ ناقل ہیں، آپ خود سے کوئی دین کی بات نہیں کر رہے، تو ناقل کے لیے جو ہے سنی سنائی بات یہ بیان کرنا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ بات میں خطبے میں سن کے آیا ہوں تو میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ خود سے اگر آپ کہیں گے تو پھر آپ کے پاس اس بات کا پروف، اس بات کا حوالہ ہونا یہ ضروری ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج کا جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس تسبیح ہوتی ہے، وہ آپ نے دیکھو ہوگی کاؤنٹر والی تسبیح، جیسے اکثر لوگ ہاتھوں میں انگلیوں میں پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس پر سوال یہ کیا جاتا ہے، اگر کوئی بندہ کاؤنٹر والی تسبیح انگلی میں پہن کر نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب بھی سن لیں۔ پلاسٹک کی کاؤنٹر والی تسبیح جو ہے، اگر وہ بندہ ہاتھ میں پہن کر نماز پڑھتا ہے اور اس کو پہننے سے نماز کے اندر اس کی توجہ بھٹکتی نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتی، اور نماز میں خشوع خضوع میں بھی خلل نہیں آتا، تو اس کو پہنے ہوئے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی وہ تسبیح ایک اپنا پٹے والی گھڑی کی مانند ہے، آپ نے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی میں، تو اگر نماز میں وہ خلل نہیں دیتی تو اس کو پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر یہ کہ آپ اس کو اتار کے پڑھیں تاکہ دوران نماز آپ کو خلل نہ آئے۔ اب جیسے یہ تسبیح ہے، اس تسبیح کو اگر آپ ہاتھ میں لے کے نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے یہ مخل ہوگی، اس سے خلل آئے گا، خشوع خضوع میں فرق آئے گا اور آپ کی توجہ اس تسبیح کی طرف آئے گی، تو ظاہر ہے تو نماز میں اس تسبیح کو ہاتھ میں لے کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، اس لیے آپ کی توجہ اس سے ہٹے گی۔ اور جو ہاتھ والی تسبیح جس سے آپ نے انگلی میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، اگر اس سے خلل نہیں پڑتا تو وہ جو ہے آپ پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی، اسی طرح جو ہے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ
دف والی نعتیں پڑھنا اور سننا کیسا ہے؟ دف والی نعتیں پڑھنا اور سننا کیسا ہے؟ نعت ایک مقدس پاکیزہ عبادت ہے، مگر بعض لوگوں نے نعت خوانی کو ذریعہ معاش بنا لیا ہے، یعنی بعض لوگوں کی روزی روٹی ہے یہ نعت خوانی، الامان الحفیظ۔ تو اس لیے آج اس دور کے اندر نعت خواں بھی جو ہے وہ ایسا کلام پڑھتے ہیں کہ جس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی، یعنی جس کا کوئی سر منہ ہی نہیں ہوتا۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے، سمجھانا کیا چاہ رہا ہے، اس میں بعض ایسے کلمات بھی ہوتے ہیں کہ جن کا عطا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ دستور تھا، معمول تھا کہ آپ کسی کی بھی لکھی ہوئی نعت نہیں سنتے تھے، یا تو آپ اپنے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا پھر مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جنہوں نے انگریزوں نے جن کو پھانسی دی تھی اور آپ پھندے پہ کھڑے ہو کر بھی، اور آپ نے یہ شہرہ آفاق نعت پڑھی تھی کہ جب انگریزوں نے آپ کو پھانسی دی اور آپ نے یہ تازہ کلام لکھا تھا اور اس کو آپ نے پڑھا تھا، پھانسی کا پھندا جھولتے ہوئے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے لیکن وہ کافی حشر تک حضرت والا کا نام زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ تو آپ کا یہ معمول تھا، آپ کسی کا کلام نہیں سنتے تھے، صرف اپنے بھائی کا یا مولانا کفایت علی کافی کا۔ اور اعلیٰ خود فرماتے تھے کہ اس دنیا میں، یعنی سرکار کی ثناخوانی مدح سرائی کی دنیا کے بادشاہ جو ہیں وہ مولانا کفایت علی کافی ہیں اور ان کا وزیر احمد رضا خان ہے، ان کا وزیر احمد رضا خان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ خود فرماتے ہیں نعت خوانی بندہ اگر اس کے اندر ہلکی سی بھی کمی کرے گا تو گستاخی کر بیٹھے گا، اگر زیادہ اس کے اندر مبالغہ کرے گا تو الوہیت میں چلا جائے گا، دونوں مصیبت، دونوں وبال جان ہیں۔ تو اس لیے نعت خوانی عین قرآن اور احادیث کے مطابق ہونی چاہیے، اور ایسے الفاظوں کا انتخاب کیا جائے کہ جو سرکار کی شایان شان ہوں۔ ایک شخص نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے سوال کیا، اس سوال کے اندر اس نے سرکار کو یتیم کہا۔ میرے امام الشاہ امام احمد رضا خان، آپ اتنے جلال میں آئے، آپ نے ایسا تاریخی فتویٰ لکھا، انشاءاللہ کبھی وہ فتویٰ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے۔ آپ نے وہ الفاظ چن کے میرے مصطفیٰ کی شان میں بیان کیے ہیں۔ فرمایا کم بخت اگر کہنا ہے تو میرے مصطفیٰ کو یہ الفاظ ہیں، ان سے میرے مصطفیٰ کو یاد کرو، میرے مصطفیٰ کو یتیم نہ کہو۔ سرکار یتیم پرور تھے، در یتیم تھے، صرف سرکار کو یتیم کہنا یہ حضور کی شایان نشان بھی نہیں۔ تو اتنا بڑا حساس معاملہ ہے حضور کی مدح سرائی کا، لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ شاعر نے کیا کہا ہے، بس اس شعر میں داد ملے گی تو جناب پڑھ ڈالو۔ تو دف کے ساتھ جو ہے وہ نعتیں پڑھنا ہمارے علماء کرام نے اس کو بالکل ناجائز اور منع کہا۔ اب لوگ حوالہ دیتے، دیکھیں جناب سرکار جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بچیوں کے پاس دف تھا، انہوں نے دف بجایا تھا۔ تو اولاً اگر اس کی اجازت دے بھی دی جائے تو دف بجانا ہے ان چھوٹی بچیوں کے لیے جو نابالغہ ہیں۔ مدینے میں ان چھوٹی بچیوں نے بجایا تھا تو ان چھوٹی بچیوں کے لیے ہے۔ نمبر 2، اگر بجانا ہی ہے تو وہ دف اس ٹائپ کا ہو جس کے اندر موسیقی کی آواز نہ ہو، چھنکار نہ ہو، وہ بجا سکتے ہیں، اور وہ بھی چھوٹی بچیاں۔ مگر نعت کے دوران یہ دف بجانا، تو ایک سادہ سا سوال ہے یار میرا آپ لوگوں سے، ایک بندہ دف بجا رہا ہے اور ایک نعت پڑھ رہا ہے، تو بتاؤ بندے کی زیادہ توجہ نعت کی طرف ہوگی دف کی طرف ہوگی؟
جو آواز دماغ کو زیادہ آ کے ٹچ کرے گی توجہ تو ادھر جائے گی، تو پھر نعت کی طرف تو گئی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے نعت خوانی جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ گنبد خضرا کو اپنے تصور میں لا کر اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو یوں تصور کریں کہ میں روضہ رسول پہ کھڑا ہوں اور میں حضور کو اپنا کلام سنا رہا ہوں۔ اس یکسوئی کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہ کیفیت بھی میسر ہوگی۔ یہاں جی سینے کا زور لگائیں، جی یہ زور لگائیں، جی ہاتھ اٹھائیں تو یہ کریں تو وہ کریں، یہ نعت خوانی تھوڑی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے دف والی نعتیں سننا پڑھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، بغیر دف والی ہو، اور جو پیچھے بعض دفعہ نعت پڑھ رہا ہوتے پیچھے حق ہو اس قسم کی ایسی آوازیں لگاتے بیٹھے بندے پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ نعت کے آداب کے خلاف ہے۔ درود پڑھی اللہم صلی علی وسلم۔ اچھا جی، ایک سوال کیا جاتا ہے کیا بطخ کھانا حلال ہے؟ جی بطخ کھانا یہ حلال ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال، مدینہ شریف یا اجمیر شریف کی انگوٹھی، چھلے یا کڑے وغیرہ پہن سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا مردوں کے لیے صرف 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگینے والی پہننا جائز ہے۔ 4.5 ماشے سے کم وزن والی چاندی کی انگوٹھی ایک نگینے والی مرد کے لیے جائز ہے۔ اس کے علاوہ مرد کے لیے چاندی کا چھلا، پیتل، تانبا، کسی بھی اور دھات کے انگوٹھیاں، چھلے، کڑے، کنگن سب ناجائز، سب ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں جہنمیوں کا زیور بتایا گیا ہے ان دھاتوں کو پہننے والوں کے لیے۔ اب وہ انگوٹھی چاہے مدینہ طیبہ کی ہو یا اجمیر شریف کی ہو یا شاہقیق کی ہو یا نورانی کی ہو یا قلندر کی ہو یا عبداللہ شاہ غازی کی ہو یا عبداللہ شاہ صحابی کی ہو یا بابا فرید الدین گنج شکر کی ہو یا غریب نواز کی ہو یا حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار کی ہو یا شیخ عبد القادر جیلانی بغداد شریف کی ہو، وہ انگوٹھی پہننا جائز نہیں۔ 4.5 ماشے سے کم وزن والی انگوٹھی کی، چاندی والی انگوٹھی ایک نگینے والی، اس کا وزن نگینے کا جتنا بھی ہو، اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مرد کے لیے سونا، چاندی، پیتل، تانبا، چین، لوکٹ سب ناجائز، سب ناجائز، سب ناجائز ہے۔ مگر یہاں ایک صاحب آئے میرے پاس تو انہیں وہ لمبے چوڑے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو میں نے انہیں ذرا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اسلام کا اسلوب یہ ہے کسی کو دین کی طرف بلاؤ تو ذرا حکمت کے ساتھ، تاکہ اس کی جو ہے وہ دل آزاری نہ ہو۔ تو میں نے اس کو کان میں محبت سے کہا، میں نے کہا محترم یہ چیزیں آپ اتار دیں۔ تو اس بندے نے چھوٹتے پتہ کیا کہا، مولوی صاحب ہم طریقت والے ہیں، آپ شریعت والے ہیں، ہماری اور آپ کی نہیں بنتی، ہماری اور آپ کی نہیں بنتی۔ میں نے کہا تو اس قابل تھا ہی نہیں کہ میں تجھے کان میں کہتا، میں بھی تجھ سے پوچھ لوں نا کہ مجھے دعائے قنوت سنا تو تیری ہوا نکل جائے کہ بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ شریعت طریقت عجیب لوگوں نے ڈھونگ رچا دیا ہے۔ جناب آپ نماز مسجد میں پڑھتے ہیں؟ جی بالکل، ہم تو مدینے میں پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس کے پاس شریعت نہیں اس کے پاس طریقت ہے ہی نہیں۔ پہلے شریعت ہے پھر طریقت ہے۔ تو بات دیکھتے ہیں کہ جناب بڑی بڑی لٹھیں رکھی ہوئی ہیں، لمبے لمبے بال ہیں، بدبودار بدن ہے، بدبودار لباس ہے، پاس بیٹھنے والا بیٹھ نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، ظاہری ہو یا باطنی ہو، جس کے اندر یہ نہیں بندہ اس کے قریب کیسے بھٹکے گا۔ مگر ہماری قوم کا بھی اللہ ہی حافظ ہے کہ جو بندہ ان چیزوں میں جتنا گندا ہوتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی پہنچا ہوا ہوتا ہے، اتنا ہی پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ تو خیر الامان حفیظ، تو یہ ساری چیزیں جناب والا یہ بالکل منع ہے۔ کس نے بھی پہنی ہوئی انگوٹھی تو بالکل اتار دیجیے۔ اگر آپ نے پہنی ایک انگوٹھی پہنے چاندی کی 4.5 ماشے سے کم وزن ہو، ایک نگینے والی، زیادہ پہننا بالکل شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، چاہے وہ کہیں کی بھی ہو۔
اچھا جی، اسی طرح سوال کیا جاتا ہے جناب پرائز بانڈ کی خرید و فروخت، تو اس پر ہمارا علماء کرام کا قدیمی فتویٰ ہے پرائز بانڈ جو ہے وہ خریدنا بیچنا یہ جائز ہے، اس میں جو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس سے حرام کا حکم لگایا جائے۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آج تو فیشن بن گیا ہے، آج اگر اس سے آپ 4 بلکہ 10-15 سال پیچھے جائیں، نماز تو نماز، ویسے بھی لوگ ننگے سر نہیں گھومتے تھے۔ ہمارے بڑے بزرگوں کو دیکھیں، سر پہ چادر ہوتی تھی، کپڑا ہوتا تھا، آج تو فیشن بن گیا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے اس وجہ سے کہ گرمی ہے، ٹوپی پریشان کرے گی، یہ تو مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ اور کوئی شخص نماز کی تحقیر کرتے ہوئے، نماز کو حقیر جانتے ہوئے، ارے چھوڑو نماز ہی تو پڑھنی ہے، کیا بندہ سر پہ ٹوپی رکھے، تو جس نے نماز کی ہلکی سی بھی تحقیر کی وہ بندہ کافر ہو گیا۔ کون یا ٹوپی لیتا ہے، بس ایسے پڑھ کے آ جاؤ۔ الامان حفیظ، حکم تو یہ ہے آپ کا سر ہمیشہ ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جب واش روم میں جایا کرو سر کو ڈھانپ کے جایا کرو، تو سر جو ہے وہ ڈھانپا ہونا چاہیے۔ نماز کے دوران تو اہتمام ہونا چاہیے، آپ اپنے پاس ٹوپی رکھیں، کپڑا رکھیں، چادر رکھیں، امامہ رکھیں، یہ تو مسلمانوں کی شان ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، اگر ہمارے اکابرین کو دیکھیں نا، آج تو ماحول بدلتا جا رہا ہے اور سنتوں پہ عمل کرنا لوگوں کو معیوب لگتا جا رہا ہے۔ آپ کسی جگہ بیٹھے ایک بندے کو 2 زانوں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے، ہاتھ سے کھاتے ہوئے اور انگلیاں چاٹتے ہوئے دیکھیں تو لوگ کہیں گے چھی چھی چھی، یہ کس دور میں جی رہا ہے؟ ایسا ہی ہے نا، آپ کا لقمہ گر گیا، آپ نے اٹھا کے کھایا تو لوگ آپ کو ترچھی نظروں سے دیکھیں گے، پتہ نہیں کون سا پینڈو ہے، کہاں کا رہنے والا ہے۔ مگر ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا تھا، بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی تھی اور یوں کندھوں پہ چادریں ہوتی تھی اور چلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ مگر آج اگر کوئی بندہ یوں بڑی بڑی چادریں کندھوں پہ رکھے، بڑے بڑے امامیں اور واسکٹیں وغیرہ، لوگ کہیں گے یار ماڈرن دور ہے، مولوی صاحب کو دیکھو یہ تو کوئی پینڈو والا دور ماحول بنایا ہوا ہے۔ علماء کی شان ہے ہر ایک بندے کی، آپ سر پہ کپڑا رکھیں، ٹوپی رکھیں، آپ کے پاس چادر ہونی چاہیے۔ اس دور کے اندر دیکھیں جہاں علماء چادریں رکھتے تھے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں خواتین پھر اپنی سروں پہ چادروں کا کتنا بڑا اہتمام کرتی ہوں گی۔ آج بھی علماء کے پاس تو چادریں ہیں مگر خواتین کے سروں سے چادریں اتر گئی ہیں۔ تو آپ کے پاس ٹوپی ہونی چاہیے ہمیشہ جیب میں، جہاں بھی نماز کا ٹائم ہوگی ٹوپی پہن لیں، کسی محفل میں بیٹھے ٹوپی پہن لیں، ویسے بھی سر پہ آپ ٹوپی رکھیں، اس کی اور بھی کئی طبی فوائد بھی ہیں، روحانی فوائد بھی ہیں، تو اپنے سر کو جو ہے وہ ننگر نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، نابالغ لڑکے اگر نماز پڑھتے ہیں یا تسبیح یا ذکر و اذکار کرتے ہیں تو کیا ان کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے؟ جی بالکل ملتا ہے۔ اگر ماں باپ اپنے نابالغ بچوں سے قرآن خوانی میں قرآن پڑھواتے ہیں یا ان سے نماز پڑھواتے ہیں یا ان سے تسبیح پڑھواتے ہیں، کوئی بھی چیزیں پڑھواتے ہیں، تو اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے۔ ہاں اگر نابالغ بچے گناہ کرتے ہیں تو بچوں کو گناہ پر سزا نہیں ہے، یعنی ایسے کام کہ جن پر گناہ ہوتا ہے ان کو گناہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہے۔ ہاں اگر نیکی والے کام کرتے ہیں تو اللہ انہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی بندوں پر رحیمی کریمی ہے کہ بچہ ثواب والا کام کر رہا ہے، ماں باپ کو مل رہا ہے، گناہ کر رہا ہے تو ماں باپ کو نہیں مل رہا۔ تو اس لیے بچوں کو جو ہے اس چیز کا آپ عادی کریں کہ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ جو ہے یہ پڑھتے رہا کریں۔ اچھا جی، اسی طرح ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر عورت مخصوص ایام میں ہے، مخصوص ایام کے معنی ہے کہ عورت حیض سے ہے یا نفاس سے ہے، تو ان دنوں میں مشہور یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ فاتحہ کا کھانا نہیں پکا سکتی۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر عورت مخصوص ایام سے ہے، یعنی ماہواری جسے کہہ لیں یا مینسز جسے کہتے ہیں، حیض کہتے ہیں، تو ان ایام میں عورت کے ہاتھ کا پکا کھانا بھی جائز ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی جائز ہے، اور وہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کھا بھی سکتی ہے، بیٹھ بھی سکتی ہے، لیٹ بھی سکتی ہے، مگر حقوق زوجین ادا نہیں کریں گے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں
کہ جب میں ان دنوں سے ہوتی تھی تو سرکار کو میں گوشت بھی پکا کے کھلاتی تھی، اور جس پیالے سے میں پانی پیتی تھی سرکار بھی اسی سے پانی پیا کرتے تھے۔ جبکہ زمانہ جاہلیت کے اندر اگر عورت کے یہ ایام شروع ہو جاتے تو آج بھی ہندوستان کے اندر ایسا ہے کہ عورتوں کو گھر سے الگ کر دیا جاتا تھا، انہیں ایک بند کوٹلی میں بند کر دیا جاتا تھا، اور جیلوں کی طرح ان کو کھانا دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ مگر قربان جائیں اسلام پر ہے جی، اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی کہ جس عورت کو معاشرے میں جوتی کی نوک پہ رکھا کرتے تھے، آج اسلام نے اس عورت کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ عورت سب سے زیادہ باغی اسلام کی بنی ہوئی ہے۔ آزادی کا نعرہ اس عورت کو دے کے اسلام کا باغی کیا گیا ہے۔ اس عورت کو سوچنا چاہیے پھر تیرے ساتھ وہ رویہ ٹھیک تھا جو 14 صدیوں پہلے سرکار مدینہ کے آنے سے پہلے ہوا کرتا تھا کہ یہ آج یہ والا دور ہے، وقت کا امام ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ التفسیر ہو، شیخ الاسلام ہو، وقت کا ولی کیوں نہ ہو، وہ بھی ماں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے۔ یہ کس نے دیا ہے مقام؟ اسلام نے دیا ہے نا، کسی اور مذہب نے تو نہیں دیا۔ جس امام کے ہاتھ دنیا چومے وہ بھی اس بوڑھی ماں کے ہاتھ جا کے چوم رہا ہوتا ہے جسے علاقے کی عورتیں بھی سلام نہیں کرتی، اور کہتا ہے بھائی یہ میری ماں ہے۔ آج جہاں بھی ہوں سب کچھ اس ماں کی بدولت سے ہوں۔ اسلام نے عزت دی ہے نا ماں کو، عورت کو اسلام نے عزت دی ہے۔ جب ہی کہا کہ گھر میں کوئی چیز لاؤ تو سب سے پہلے بیٹیوں سے تقسیم کرنا شروع کرو، اس لیے کہ بیٹیاں بہنیں چھوٹے دل کی ہوتی ہیں، وہ زیادہ مائنڈ کر جاتی ہیں، پہلے شروع وہاں سے کرو، حوصلہ افزائی ان کی کرو، دل جوئی ان کی کرو۔ یہ مقام دیا ہے اسلام نے عورت کو۔ اللہ اکبر۔ عورتوں کا مزارات پر جانا کیسا ہے، یہ ہم بارہا عرض بھی کر چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے سوال کیا گیا کہ عورتوں کا مزارات پر جانا کیسا ہے، فرمایا تم یہ پوچھ لو جانا کیسا ہے، یہ نہیں پوچھو، بلکہ یہ پوچھو جب عورتیں مزارات پر جاتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت کتنی پڑتی ہے۔ تم یہ پوچھو کہ عورت مزارات پر جا سکتی نہیں جا سکتی، یہ پوچھو ان پر اللہ کی لعنت کتنی پڑتی ہے۔ فرمایا جب وہ گھر سے نکلتی ہیں ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، جب تک گھر نہیں پلٹتی اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت پڑتی رہتی ہے۔ ماں سوائے دربار مصطفیٰ کے عورت کو کسی مزار پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مگر ہمارے ہاں تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہمارے یہاں لوگوں نے مزارات کو بھی پکنک پوائنٹ بنا لیا ہے۔ چلیں جی جناب 2 کوسٹر بھر لیتے ہیں، ایک خواتین کا ایک مردوں کا۔ کدھر جی عبداللہ شاہ غازی چلے، عبداللہ شاہ صحابی چلے، نورانی چلے، شاہ حقیق چلے، عورتوں کا کیا کام ہے؟ جس عورت کو بغیر محرم کے حج و عمرے کی بھی اجازت نہیں ہے، آج وہ عورتیں جو ہے وہ غیر محرم مردوں کے ساتھ جو ہے ان پکنک پوائنٹوں پہ، ان مزارات پر الامان الحفیظ۔ اچھا جی، اسی طرح عاق کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں جناب میں نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا ہے، عین الف اور موٹا قاف عاق، اس کا مطلب یہ کہ اس کی اب وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس کو میں نے بھگا دیا ہے۔ یاد رکھیے گا شرعی لحاظ سے عاق کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی باپ کسی کو کہے جناب اس کو میں نے عاق کر دیا ہے، نہیں تم عاق کر ہی نہیں سکتے، شریعت میں اس کا حصہ ہے، تمہارے مرنے کے بعد اس کو ملے گا۔ ہاں اگر اولاد ایسی فاسق و فاجر ملعون اولاد ہے، ماں باپ کو اذیت دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، رلاتی ہے، تو پھر ایسے ماں باپ کے پاس ایک اختیار ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے جیتے جی اپنی ساری جائیداد کسی ایک کے وقف کر دیں، کسی ایک کے ملک کر دیں، کسی ایک کو دے دیں، چاہے تو ساری جائیداد فی سبیل اللہ وقف کر دیں، جناب میں نے دے دیا ہے۔ اب جب باپ فوت ہو جائے گا اولاد کو کچھ ملے گا نہیں، وراثت میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اور کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، بعض لوگ تھانوں تک پہنچ جاتے ہیں، جناب ایس ایچ او صاحب یہ لو جو 5000 روپیہ میرے باپ سے میری جائیداد دلواؤ، وراثت دلواؤ۔ یہ تو شرعاً ناجائز ہے، وراثت بنتی ہی اس وقت ہے جب باپ کا انتقال ہوتا ہے۔
اس دور میں کوئی بیٹا اپنے ماں باپ سے وراثت کا حق طلب نہیں کر سکتا۔ کوئی اولاد کھڑی ہو، جناب میں تو الگ ہو گیا ہوں گھر سے، جی میرا حصہ جو بنتا ہے گھر میں سے مجھے لا کے دو، نہیں، جب تک باپ حیات ہے کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ باپ کا انتقال ہو گیا پھر وہ برابر برابر تقسیم ہوگی۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جب وراثت تقسیم کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں جناب بہنوں کو نہیں دیں گے، ہم نے ان کو دہیج دیا تھا۔ نہیں 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 نہیں، ان کو ان کا حصہ دو جو اسلام نے دیا ہے۔ کسی بہن کو ایک فریج دلوا دی، واشنگ مشین دلوا دی، تھوڑا سا کپڑا دلوا دیا، اللہ خیر صلاح، یہاں کروڑوں کی پراپرٹی خود ہڑپنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہو۔ انہیں دہیج نہیں، دہیج تو تم خوشی سے دے رہے ہو، ان کا جو حصہ ہے وراثت میں انہیں وہ حصہ دیجیے۔ تو بڑے بدبخت ہیں، کئی ایسے نمازی بھی مجھ تک آئے ہیں کہ جناب مولوی صاحب میرا بیٹا تھانے پہنچ گیا ہے اور تھانے دار کو کہتے ہیں مجھے باپ سے حصہ دلواؤ۔ الامان الحفیظ، اللہ ایسی اولاد کو ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا جی، بے وضو سجدہ شکر کرنا کیسا ہے؟ بعض دفعہ جب کسی کو خوشی پہنچتی ہے تو خوشی میں سجدہ شکر ادا کرتا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھا دوں، جیسے ہمارے کرکٹر ہوتے ہیں نا، جناب سنچری ہو گئی، 50 ہو گئی، چھکا لگا دیا، میچ جیت گئے، تو سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو سجدہ شکر کے لیے قبلے کا تعین ہونا بھی ضروری ہے۔ سجدہ شکر قبلے کی طرف ہوگا اور وہ بھی وضو کے ساتھ، بغیر وضو کے نہیں ہوگا، وہ بھی وضو کے ساتھ ہوگا، بغیر وضو کے جو ہے وہ نہیں کر سکتے سجدہ شکر۔ اچھا جی، سوال کیا جاتا ہے کہ مرد کا عورت کے کپڑے اور عورت کا مرد کے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو مرد عورتوں کی مشابہت اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، فرمایا کہ ان پر لعنت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ نے ایک عورت کو دیکھا، اس نے اپنے شوہر کی چپل پہنی ہوئی تھی، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا کہ تم نے شوہر کی چپل پہنی ہوئی ہے۔ اتنی سختی ہے اسلام کے اندر، مگر یہاں تو کبھی کبھار پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ خاتون ہیں یا مرد ہیں، یہ محترم ہیں یا محترمہ ہیں، لباس بھی ایک جیسا آ گیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، چہروں پہ داڑیاں سجایا کرو، پتہ لگے جوان آ رہا ہے، مرد کا بچہ، نر کا بچہ آ رہا ہے، صبح شام کھڑے ہو کے اس طرح لے کے گھمائے جا رہے، پتہ نہیں چل رہا۔ رات کو بچہ بھی اٹھا ہے کہ چہرے پہ ہاتھ مار رہا ہے، دیکھ نہیں رہا اماں کون سی ابا کون سا ہے۔ تو چہروں پہ اب داڑیاں سجاؤ۔ مرد کا رو بھی بتاتا ہے کہ یہ باپ ہے۔ تو اس لیے اس دور میں خواتین نے مردوں کی طرح بال رکھنا شروع کر دیے، مردوں نے عورتوں کی طرح، کانوں میں بالیاں، نہ جانے کیا کچھ، ان کا بس نہیں چلتا، یہ تو اپنے سارے اعضاء بھی چینج کروا لیں۔ جو رب کی بنائی ہوئی چیز ہے تمہیں اس میں اتنا عیب نظر آ رہا ہے؟ تو لعنت ہے ایسے مردوں پر اور ایسی عورتوں پر کہ جو ایک دوسرے کی جو ہے وہ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ درود پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ، اللہم صلی علی سیدنا۔ جی، ایک سوال کیا جاتا ہے کہ عورتوں کا پلکیں لگانا یہ کیسا ہے؟ اگر عورتوں کی جو پلکیں ہیں وہ انسانوں کے بال یا خنزیر کے بال کی بنی ہوئی نہیں ہیں، وہ تو لگا سکتی ہیں، اس کے علاوہ کی بنی ہوئی لگا سکتی ہیں۔ انسان کے بالوں کی اور خنزیر کے بالوں کی بنی پلکیں عورت نہیں لگا سکتی۔ جب وضو کرے گی تو دوران وضو ان پلکوں کا اتارنا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک پانی نہیں پہنچے گا تو وضو بھی نہیں ہوگا۔ جی، ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جنت میں عورت کے اگر 2 شوہر تھے دنیا میں اور دونوں فوت ہو گئے تو جنت میں عورت کس شوہر کے ساتھ ہوگی؟ اس پر تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت اپنے آخری والے شوہر کے ساتھ ہوگی، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ عورت کو اختیار دے دیا جائے گا کہ وہ جس کے ساتھ بھی رہنا چاہے جنت میں رہ سکتی ہے۔ تو عورت والوں کہتے ہیں نا عذرو مذاق کہ جناب مردوں کو تو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو عورتیں اپنے مردوں کے نکاح میں ہوں گی، اور پھر اللہ دنیاوی عورت کو جنت کی حوروں سے کئی گنا زیادہ حسن عطا فرمائے گا، وہ وہاں پر بھی ان حوروں کی ملکہ ہوگی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب عورت اپنے شوہر سے لڑتی ہے نا تو جنت سے حوریں دیکھ کر کہتی ہیں کیوں لڑ رہی ہے اس کے ساتھ، یہ تو چند دنوں کا تیرا مہمان ہے، پھر ہمارے پاس آنے والا ہے۔
اللہ ایمان پر موت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ 23 پارے کے اندر پڑھ رہے تھے، بچوں کو میں پڑھا رہا تھا، آیت کا میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ قیامت کے دن جنت کی جو حوریں ہوں گی نا، تو وہ اپنے وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اپنے شوہروں کے سامنے نظریں نیچے کی ہوئی کھڑی ہوں گی۔ لَمْ يَطْمِسْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جان، نہ جنوں نے انہیں چھوا ہوگا نہ انسانوں نے انہیں چھوا ہوگا۔ اور مفسر کرام فرماتے ہیں اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ کوئی حور اپنے اس شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھے گی۔ کیوں نہیں دیکھے گی؟ یہ جو بات بڑی کمال کی کہی ہے، کہا اس لیے کہ اس حور کی نظر میں اس کے شوہر سے زیادہ جنت میں کوئی حسین ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اس حور کی نظر میں اس کے شوہر کے علاوہ کوئی حسین ہوگا ہی نہیں۔ تو جس طرح عورت کی نظر میں اس کے شوہر سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہوگا، اسی طرح اس جنتی مرد کی عورت میں اس کی حور سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہوگا۔ یہاں تو بندہ دیکھ لیتا ہے نا، بد نگاہی یہی تو ہے، ایک دوسرے کی کو جو ہے بد نگاہی کرنا، مگر اللہ اکبر اللہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر جنت کی حور کا کنگن بھی دنیا دیکھ لینا، اس کے اندر بھی اتنی روشنی ہے کہ ساری دنیا اس کنگن کی روشنی سے جگمگا اٹھے۔ مگر بات وہیں آ کے رکتی ہے، اگر اللہ نے موت ایمان پر دی، موت ایمان پر دی۔ اللہ نے جنت میں کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں میرے بھائیوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر اللہ کسی کو جنت میں نا اتنی سی جگہ دے دے جتنی میں کوڑا رکھا جاتا ہے، وہ کوڑا، چمڑے کا کوڑا، یا آسان لفظ میں یوں سمجھے جہاں پر چھوٹی سی لکڑی رکھنے کی جگہ مل جائے نا، ساری دنیا 7 بر اعظم کے کئی ہزار بر اعظم ہو جائے نا، پھر بھی جنت کی اس جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جنت ہے کیا، نہ کسی آنکھ۔ آپ دنیا کے سارے انجینئر بیٹھ کے جتنا بھی خوبصورت بنانا چاہے، نہر کی دودھ کی نہریں جاری کر دیں، شہد کی نہریں جاری کر دیں، آبشارے لگا دیں، کم میں اتار کے نیچے لے آئیں، مگر جیسے رب نے جنت بنائی ہے ایسی کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بندہ نواز میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شہادت کا رتبہ دے۔ بدر کے میدان میں وہ شہید ہو گئے، ان کی والدہ سرکار کی بارگاہ میں آئی، حضور مجھے یہ بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ شہید تو ہو گئے، بتائیں ہے کہاں؟ جنت میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر جنت میں نہیں ہے تو میں اپنے بیٹے پر ایسا روؤں گی کہ دنیا یاد کرے گی۔ مجھے بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا او مائی پریشان کیوں ہو رہی ہے، تیرا بیٹا تو جنت کی ڈالیوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر گھوم رہا ہے۔ مومنین کی جو ارواحیں ہوتی ہیں نا، ارواحیں ہر ایک روح کو اللہ اس کے مقام کے مطابق جگہ دیتا ہے۔ بعض روحیں آب زمزم کے کنویں پر گھومتی ہیں، بعض روحیں طواف کعبہ کرتی رہتی ہیں، بعض روحیں اعلیٰ علیین والے مقام پر ہوتی ہیں، بعض روحیں جنت کے اندر پرندوں کی شکلوں میں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو جس کا جتنا بڑا مقام ہوگا اللہ روح کو بھی اتنا بڑا مقام دے گا، اور جو جتنا بڑا گناہگار فاسق و فاجر ہوگا تو ان کی ارواح گندگی پر گھومتی ہوئی نظر آگی، وہ تڑپتی رہتی ہے۔ اور مومنین کی ارواحیں اللہ اکبر کبھی سرکار کے روزے پہ حاضر ہوتی ہیں تو کبھی حدیم کعبہ میں بیٹھی نظر آتی ہیں۔ اللہ ہم سبوں کا جو ہے وہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ تو اس لیے جو ہے یہ جتنے بھی مسائل بیان کیے جاتے ہیں خدارا انہیں جو ہے آپ وہ یاد کیا کریں، اور دوسروں تک بھی ان مسائل کو پہنچانے کی آپ کوشش کیا کریں۔ تو انشاءاللہ اس اسلام جاری اور ساری رکھیں گے، اور آنے والا جمعہ بھی انشاءاللہ ہم شرعی مسائل پر ہی گفتگو کریں گے۔ اور آپ حضرات جو مسائل پوچھنا چاہتے ہیں تو براہ کرم آپ لکھ کے لے آیا کریں، ہم ان کو بیان کریں گے، اس لیے کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ دین سے آگاہی کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں جناب 40 منٹ میں نے بیان کیا، کوئی نعرہ نہیں لگا، کوئی واہ واہ نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہے، مگر کیا ہے
آپ کو وہ باتیں میں نے بیان کی ہیں جو میرے لیے بھی صدقہ جاری ہیں، آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہیں جی۔ ضرورت اس بات کی ہے نا، جناب میں بیان کروں مولوی صاحب نے آج کیا بیان کیا جی جناب، مسجد کے اندر تو نعرے ہی نعرے تھے۔ میرے بھائی وہ بات بھی ٹھیک ہے، مگر وقت کس بات کا متقاضا کر رہا ہے، کس بات کا تقاضا کر رہا ہے، وہ ہے لوگوں کو دین سے آگاہی۔ دین سے آگاہی کا اگر سلسلہ شروع ہو گیا نا، اللہ کی قسم پھر ہماری نمازیوں کی نمازیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو آپ اپنے اندر میں ہمیشہ سے اس بات پر لگا ہوا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا، اپنے نمازیوں کے اندر یہ جو جھجک ہے نا دین نہ سیکھنے والی، اس کو ختم کرنا ہے۔ آپ بے باک ہو کے دین کا مسئلہ پوچھیں، بے باک ہو کے مجھے سب بتائیں۔ میری نماز دوست نہیں، مجھ سے دعائے قنوت سنیں، ذرا بیٹھیں میرا تحیات ذرا سنیں۔ بھئی نماز کے اندر خشوع خضوع کیسے آئے گی؟ اس وقت آئے گی جب آپ کو نماز کا ترجمہ آتا ہو۔ آپ کو جب نماز کا ترجمہ ہی نہیں آئے گا تو بتاؤ خشوع خضوع کیسے آئے گی؟ مثال کے طور پر آپ کو نماز کا ترجمہ آتا ہے اور قرآن کا وہ آیتوں کا ترجمہ بھی آتا ہے کہ جنہیں آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر کتنا آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ نماز میں کھڑے ہوئے پڑھ رہے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اب آپ نماز کے اندر ایک الگ دنیا میں چلے جائیں گے، آپ کو مزہ آ رہا ہوگا نا۔ آپ پڑھیں گے پروردگار تو وہ ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی شان نہیں ہے اے نبی آپ کی امت کو عذاب میں گرفتار کرے، آپ کو مزہ آئے گا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تمہارا رب تو وہ ہے جو چاہتا ہے میری بارگاہ میں آؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جب اس قسم کی آیتیں پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان شکرتم وآمنتم ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑھی ہے وہ تمہیں عذاب دے۔ ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ، رب کا احکام پہ عمل کرنے والے بن جاؤ، رب تو بڑا قدردان ہے، اپنے بندوں کی قدر کرنا جانتا ہے۔ جب ان آیت کے ترجمے آپ کو آئیں گے تو پھر نماز میں لطف نہیں آئے گا۔ آپ نے کہا سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، تمام تعریفیں میرے پروردگار کے لیے، سجدے میں چلے گئے، سبحان ربی الاعلی، مالک تیری بات تیری ذات بلند و بالا ہے، تو ہی بلند و بالا ہے۔ پھر دروشی میں پڑھ رہے ہیں التحیات للہ، ساری پاکیزیاں تیرے لیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اے فرشتوں تمہیں بھی سلام ہو، میری طرف بیٹھے ہوئے دائیں طرف بیٹھے ہوئے نمازی تمہیں بھی سلام ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اے نیک جنات تمہیں بھی سلام ہو۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہوں گی ایمان سے، پتہ پر خشوع خضوع آئے گی نہیں آئے گی؟ آپ تو کھڑے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو کسی آیت کا ترجمہ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو اللہ اکبر الحمد ہاں باریک ہے، علماء کرام فرماتے کس نے کہا نا الحمد موٹا ہاں پر اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اتنی باریکیاں ہیں اور ہماری قوم دلچسپی نہیں لیتی۔ الحمد ہا ہا باریک ہا، کس نے موٹا ہا پڑھے نماز ہی نہیں ہوگی۔ بھئی قل هو اللہ احد، اے نبی کہو اللہ ایک ہے، آپ نے موٹا کاف کے بجائے باریک کاف قل هو اللہ، اس کا معنی ہے کھاؤ اللہ ایک ہے، ترجمہ بگڑ گیا، نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہیں وہ بنیادی چیزیں میرے بھائیوں جنہیں ہم نے سیکھنا ہے، تو آپ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں کبھی کبھار فارغ وقت نکال کے آ جایا کریں، مؤذن صاحب ہوتے ہیں، ہمارے قبلہ مفید صاحب ہوتے ہیں، عشاء کے بعد بیٹھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں، یا واٹس ایپ کا دور ہے، ہر ایک بندے کے پاس نمبر ہے، کبھی کہیں مولوی صاحب میں ذرا آپ کو اس وقت ریکارڈ کر کے بھیجا ہوں، ذرا سنیں میری کہیں غلطیاں تو نہیں ہیں، میں نماز کا وضو اس طرح کرتا ہوں، ذرا دیکھیں میرا وضو صحیح ہے، کیا پریشانی ہے؟ آپ سے کوئی فیس لے رہے ہیں؟ آپ سے کوئی چارجز کر رہے ہیں؟ آسان موقع ہے دین سیکھنے، دین سیکھیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔